السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 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 السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تر ہم اور شکر اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے جس کے سوا کوئی راہ فرار نہیں ہے. لا يمكن الفرار من حکومت پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن جہاں بھی جائیں گے تیری حکومت کے اندر ہی داخل قرار پائیں گے. تمام تر ہم اور شکر اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے جس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے. آپ اس کی پناہ میں رہیں اور اگر اللہ تمہیں پناہ سے نکال دے کسی اور پر تو وہ ہمیشہ اپنے احسان میں آپ کو ذلیل کر دے گا. تمام تر حمد اور شکر اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے جس کے سوا کوئی منزل مقصود ہی نہیں ہے. تمام تر حمد اور شکر اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے جس کے سوا کوئی جائے نجات ہی نہیں ہے. نجات کا مرکز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جس کو اس نے راہ نجات بنایا وہ امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. لہذا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس راہ نجات موجود ہے. تمام تر ہم اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے جس کے سوا کسی سے مدد لی ہی نہیں جا سکتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے ہمیں مدد چاہیے اور جس کی مدد کرنا اللہ چھوڑ دے کل کائنات میں اس کی مدد کرے وہ ہمیشہ مان جاتا. مگر جس کے ساتھ خدا ہو جس کی مدد خدا کرے وہ تنہا بھی ہو تو ہزاروں پر بھاری ہوتا ہے. بے شک تمام تر ہم
اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے جس کے سوا کسی سے امید ہی نہیں رکھی جا سکتی. جس سے امید رکھتے ہیں وہ امیدوں پر پورا اترتا نہیں ہے. امیدیں ٹوٹتی ہیں تو دل ٹوٹنا شروع ہوتا ہے. اس لیے مولا کائنات نے کہا پروردگار امیدوں کی ٹوٹنے سے میں نے تجھے. جب امید ٹوٹتی ہے انسان جاتا کہاں ہے؟ اپنے رب کے پاس. اسی لیے کہا تیرے سوا کوئی جائے امید ہے ہی نہیں. حمد ہے اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس کے سوا کسی پر بھروسہ کیا ہی نہیں جا سکتا. اسی لیے امام حسین نے فجر کے بعد پہلا جو جملہ کہا تھا آپ کے سامنے رکھا تھا اللہم انت ثقتی فی کل کرب. تو ہر کرب میں میرا بھروسہ ہے. اور تمام تر حمد اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے جس کے سوا کسی کی عبادت کی ہی نہیں جا سکتی. ایسا نہیں ہے کہ اس سے ہٹ کر عبادت ہوتی نہیں، ہوتی ہے. مسلمان بھی کرتا ہے. قرآن کریم میں ہے. ہاں یہ جملہ تو میں نے حمد کا آپ کے سامنے اہل بیت کی زبان سے رکھا. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار بار اللہ مجھ سے ریپیٹ کروا رہے ہیں. لیکن اللہ نے خود کہا بہت سارے انسان جب وہ اپنی زندگی میں عبادت کرتے ہیں تو وہ اپنی خواہش کی کرتے ہیں. لہذا تمام تک درود و سلام و محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تکبیر اللہ اکبر. تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ حیدری یا علی. جمال محمد والے محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. آج ایام اعزا کی چھٹی مجلس ہے. کیسے دن گزرا ہے. ابھی تو ہم نے چاند فلک پہ دیکھا تھا اور آج 6 محرم الحرام ہے. اب تک امام حسین علیہ السلام کی جو روز عاشور کی دعائیں بہت زیادہ ہیں. ان میں سے کل آپ کے سامنے 4 بیان ہوئے اور اس سے پہلے مجلس میں ایک بیان ہوئی جو لمبی تھی جس کے ہم نے شروع کے 2 پارٹ کو بیان کیا. باقی امام حسین نے اس وقت کے حالات کو دعا کے اندر رکھا. آج انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی ایک اور دعا اور وہ دعا دینے کی وجہ کیا تھی. اور وہ دعا تو سبھی دیتے ہیں بٹ اس دعا میں خاص کیا تھا. لیکن کل کی مجلس سے کل کا تھوڑا سا میرا رہ گیا اس کو انشاءاللہ شامل حال کر کے آگے بڑھتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ بقرہ آیت نمبر 127. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو بلند کرنا شروع کیا، بلند کر دیا. وہ اسماعیل اور حضرت اسماعیل نے بھی کعبے کی دیواروں کو بلند کر دیا. اب باپ اور بیٹے نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. اس صحرا میں ابھی اتنا نہیں تھا. آج آپ کعبہ چلے جائیں اور اس وقت کے کعبہ میں زمین اور آسمان کا فرق تھا. باپ اور بیٹے دونوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سوال یہ تھا کہ یہ تو ابراہیم و اسماعیل تھے سرزمین کربلا میں وارث ابراہیم وارث اسماعیل. جب اسلام کی دیواروں کو اپنے لہو سے بلند کر رہے تھے جو تا قیامت بلند رہے گی، تب حسین نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کیا دعا کی. دوسرا جناب ابراہیم نے کہا انک انت السمیع العلیم. کل جو ایک دعا امام حسین کر رہے تھے جب اللہ کے القاب وہاں رکھے تو امام حسین نے کیا کہا انت السمیع قریب. تو سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہے. کل میں نے آپ کے سامنے جو دعا رکھی امام نے ظالمین کو بد دعا
اور پھر آپ نے دیکھا ریئیکشن کیسے سنا، اس کے بعد ایک کر کے کیسے ملعون آگے بڑھے اور اپنی زبان سے کس طرح سخت انداز میں انہوں نے اپنی زبان سے جملے نکالے اور ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو گئے۔ صرف ایسا ہی نہیں ہے، ایک اور منظر آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ اسے میں مکمل کروں۔ پیغمبر جب غدیر مکمل کر کے واپس آئے، راستے میں تھے یا واپس آ چکے تھے؟ سورہ معارج آیت نمبر 1 اور 2، سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا رسول اللہ سے کہ جلد عذاب آ جائے گا۔ کیا کہا اس نے؟ حارث نعمان نے، یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ کو مانا، ہم نے اللہ کو مان لیا۔ آپ نے کہا اللہ کی عبادت کرو، ہم نے کر لی۔ آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے۔ آپ نے کہا زکات دو، ہم نے زکات دی۔ ہاں، آپ نے کہا جنگ میں شامل ہو، ہم جنگ میں شامل ہو گئے۔ آپ نے جو کہا ہم نے کیا۔ اب آپ نے علی کو اپنا جانشین بنا لیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں ہم یہ بھی مان لیں گے؟ اگر واقعا ایسا ہی خدا کی جانب سے ہے تو ابھی اس وقت مجھ پر عذاب آیا، میں ختم ہو جاؤں۔ آسمان سے پتھر نازل ہوا اور وہ واصل جہنم۔ ہاں، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بے شمار، بے شمار۔ والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ ہاں، عذاب نازل ہوا، واصل جہنم ہوا۔ یاد رکھیے گا سرزمین کربلا 3 مرحلے تھے۔ امام حسین کی نسبت 3 چیزیں وجود میں آئی۔ پہلا ترقی، دوسرا توقف، تیسرا تنزل۔ جناب حور علیہ السلام ترقی پر گئے۔ روز عاشور پہلا مرحلہ ترقی۔ جناب حور خدا کی بارگاہ میں بلند ہوئے۔ جو اصحاب امام حسین کے ساتھ تھے انہیں اتنی ترقی ملی کہ میں اور آواز کیا کہتی ہوں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ سرزمین کربلا میں روز عاشور 3 منزلیں تھی۔ ایک ترقی تھی، جو اصحاب تھے انہیں بہت بلند ملا، جو شامل ہوئے وہ علیہ السلام قرار پائے۔ دوسری منزل تھی توقف کی۔ حسین کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، جان دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیا نام تھا اس کا؟ مشہور نام عبید اللہ ابن برجوفی، جہاں تک میں آپ کے نام سامنے صحیح بول رہی ہوں۔ اس نے توقف کیا، ساتھ نہیں دیا، چلا گیا۔ تیسرا مرحلہ تھا تنزلی کا، جو حسین کے مد مقابل آیا وہ سارا کا سارا غارق ہو گیا۔ تنزلی یعنی ذلت اس کے مقدر میں آ گئی۔ اب سوال، جو مد مقابل سارا دشمن موجود تھے، سارے ملعون تھے، کتنا لشکر تھا؟ ہزاروں کی تعداد میں تھا۔ ہاں، جتنا بھی تھا، اس میں مختلف ہے، وہ جتنا بھی تھا، بٹ لاکھوں کی تعداد میں تھا، ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ سارے ملعون۔ مگر کیا ایسی وجہ بنی کہ ان 3 پر فوراً عذاب آیا؟ ان پر بھی آیا مگر تھوڑا وقت لگا۔ ایک تو میں نے کل آپ کے سامنے وجہ بیان کی 3۔ ہاں، کیا وجہ بنی؟ وہ بھی ملعون تھے، یہ 3 بھی ملعون تھے، مگر کیا وجہ بنی کہ فوراً اسی جگہ سامنے ہی عذاب کا سبب بنے؟ زبان کی تندی اور تیزی۔ زبان کی، وہ بھی ملعون تھے، یہ بھی تینوں ملعون تھے، مگر ان کی زبان کتنی خراب تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے امام حسین کو؟ تمہاری اور محمد سے کیا رشتہ داری؟ ہاں، دوسرا کہ ابشر بالنار، تیسرا اللہ کی قسم ہم تمہیں ایک قطرہ بھی پانی کا نہ دیں گے۔ بہت جلد ایک عذاب یہ ہے، دیکھیں دوسری بات میں یہ رکھوں، ہم اس عذاب میں یہ جو سزا، یہ جو عذاب، ایسا نہیں عذاب کا تعلق صرف انہی سے ہے، زندگی میں اب کچھ عذاب کا تعلق میری وجہ سے میرے ساتھ بھی ہے۔ شیخ رجب علی خیال جب راستے سے آ رہے تھے، بازار سے آ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا
کہ کچھ اونٹ ہیں جن کے اوپر بہت سارا سامان لگا ہوا. اس سے پہلے وہ کسی فکر میں تھے, ایک گناہ کی فکر میں تھے جو کتاب میں موجود ہے. کیا نہیں, سوچا, استغفار کیا, سامنے سے اونٹ جا رہے تھے, دیکھ رہے تھے. دیکھتے دیکھتے ایک اونٹ جو قریب سے گزرا, جیسے ہی اس نے اپنا پاؤں اٹھایا, رجب علی خیاط سائڈ ٹوٹ گئی. عالم مکاشفے میں کہا گھر جا کر, پروردگار مجھ سے ایسا کیا ہو گیا کہ ایک جانور نے مجھے دیکھ کر اپنا پاؤں اٹھایا. یقیناً میں کہیں غلط تھا, پروردگار مجھے معاف فرما. بہت روئے, کیا ہوا میرے ساتھ, پروردگار کیا ہوا, جستجو میں تھے. عالم مکاشفے میں کہا جناب رجب علی خیاط نے, پروردگار میں نے گناہ تو کیا ہی نہیں تھا, پھر یہ جانور کا اقدام, تو آواز رب آئی. آواز رب نہیں ہے, آواز غیب آئے, وہ جس کی بھی. اے رجب, لات کون سی تمہیں لگی تھی؟ تم نے گناہ نہیں کیا, صرف سوچا تھا نا, تو وہاں سے بھی فائر آیا تو تھا, لگا نہیں تھا, تو پھر غم کس بات. اب آپ کو سمجھ میں آیا, جو اولیاء خدا ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو اسی مقام پر رکھنے کے لیے یہ چیزیں پیش آتی. اسی لیے کہا جاتا ہے اگر کبھی گر جائے, کبھی آپ کی یہ کونی کہیں سائڈ پہ لگ جائے, فوراً استغفار پڑھے. ہاں, کبھی اچانک انسان کے ساتھ استغفار پڑھے. محسن کراتی کی کتاب ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے 2 مرتبہ بیان کر چکی ہوں. 7 جناب پیغمبر ہیں, گرے, ٹھوکر لگی, پاؤں کے انگوٹھے میں چوٹ آئی. آگے جیسے ایک بچہ ماں سے کہتا ہے ایسے ہی مولا کائنات سے, یا علی میرے پاؤں میں انگوٹھے میں زخم ہو گیا. اب الفاظ اس طرح تھے جو میں اور آسان کر کے آپ کو, اچھا ہوا تمہارے ساتھ, جانے والا ہے, کمبر ہے, اچھا ہوا تمہارے ساتھ یہ ہوا. کہا مولا میرے ساتھ, اور آپ تو تم نے فلاں جگہ پر اتنا کیوں بول رہے تھے, تمہاری وجہ سے اسے مشکل ہوئی, تو دنیا میں ہی تمہیں یہ اس کا کرم ہے, دعائے کمیل میں ہے. جانے کے بعد جو عذاب ہوتے ہیں وہاں کوئی چیز ہیل نہیں کر سکتی. وہاں نہیں ہے کہ میں زخموں پہ کچھ لگاؤں, کوئی دوا کھا لوں اور مجھے آرام ملے, نہیں ہے. دنیا میں بعض اوقات میں جب مشکل میں آتی ہوں تو ایک وجہ ہی ہوتی ہے, دوسرا یہ ہے انسان کبھی اس مشکل میں استغفار کرے. اور فکر سب سے بڑی انسان کی زندگی میں عبادت, بڑی مصیبت سے بچ جاتا ہے. ایک سلوات پڑھ کے محمد صلی محمد علی محمد. ٹھیک, تو کیا سبب بنا جو بہت تیزی سے عذاب آیا, زبان کی تندی اور تیزی. جس کی زبان شیرین تر ہوتی ہے, ہاں, جس کی زبان شیرین تر ہوتی ہے اس کی زبان پر بھی لذت بھی ہوتی ہے خدا سے راز و نیاز کرنے میں. یہی وہ زبان ہے جو انسان کو اللہ کا بندہ بنا دیتی ہے, یہی وہ زبان ہے جو انسان کو شیطان کا بندہ بنا دیتی ہے. سارا کام کس کا ہے, اس زبان کا. یہی وہ زبان ہے جو انسان کو عزت عطا کرتی ہے. مولا کائنات ہے, جب تک تم نے نہیں بولا تم آقا, جب تم بول چکے اب وہ بات تمہاری آقا, تم غلام, اسی لیے تم گھبرا جاتے, کسی کو مت بولنا. اور بول کے تمہارے سامنے کیا تھا بولنا, میں یہ نہیں کہہ رہی نہیں بولنا اپنے راز, میں یہ نہیں کہہ رہی مت بیان کریں اپنی مشکلات, مگر ہم کتنے مجبور ہو جاتے ہیں نا اپنی ہی زبان سے بیان کرنے کے بعد اپنی ہی عاجزی کو دکھا کے کہتے ہیں اس سے نہ بولنا, اس سے نہ بولنا, اس کا مطلب ہے غلط بول رہے تو نہیں بولنا. خوف ہوتا ہے نا اپنا, لڑائی ہو جانے کا, بحث ہو جانے کا. ہاں, زبان ہی انسان کو عبد الرحمان بناتی ہے یا عبدش شیطان بناتی ہے. یہی انسان کو عزت دیتی ہے. یاد رکھیں, میں اور آپ کی زندگی, شاید میں اور آپ 50 تک پہنچے, میں اپنی بات کر رہی ہوں, آپ سارے جو پیچھے بیٹھے اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, میں اپنی بات کر رہی ہوں. میں شاید 50 تک پہنچوں یا بھی 40 پر ہی آگے مر جاؤں, مگر میری زبان سے نکلا ہوا جملہ قیامت تک سفر کرے گا. وہ نہیں مرے گا جو مار کے مرے گا. ہاں, وہی جملہ قیامت میں میرے سامنے بھی آئے گا.
ہے یہاں تک میرے ساتھ؟ اس لیے کہا بولو تو پہلے تولو پھر بولو، ایسا نہ ہو وہی جملہ تمہاری سزا کا سبب بن جائے۔ اب ایک عام سا ہی جملہ تھا نا، اس شخص نے جب کھڑکی سے باہر دیکھا بارش ہو رہی، اس نے اپنے آپ سے کہا تھا یہ بات صرف اس کے اور خدا کے درمیان تھی، بات یہ کہ یہاں تک کیسے آئی؟ اس نے باہر دیکھی کا بات، اے پروردگار یہ بھی کوئی موسم تھا بارش کا؟ ہاں مر گیا۔ اسی جملے نے کتنے ہزاروں سال سے ایک منزل پر کھڑا رکھا۔ تو نے بولا کیا؟ تو نے خدا کی خدائی پر اٹیک کیا کہ اللہ، یعنی تو اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی کوئی وقت ہے پروردگار بارش کا؟ عالم خواب میں آ کے شیخ افضل قمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، عالم خواب میں آ کے سب نے دوست کو ایک جملے نے میں ہزاروں سال ایک ہی مرحلے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ہاں اس لیے پہلے بولو پھر تولو، کیونکہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا جملہ زمانوں پر ایسے سفر کرے گا جیسے ان 3 ملعونوں کا بھی سفر کر رہا ہے۔ لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ہو۔ ٹھیک، آئے میں کچھ جملے رکھتی، کچھ جملے پہلے آپ کے سامنے رکھو پھر ایک بیان پہ پہنچوں گے۔ پہلا جملہ اس بچے کا، بچہ تو نہیں ہے، عمر ابن جنادہ ہے 11 سال کا، چلا گیا، مگر بات وہ کہی ہے ہم وہاں ہوتے پتہ نہیں کہتے یا نہ کہتے، یا اب تک شاید اس کی وجہ سے وہ مرتبہ ملا یا نہیں کا۔ امیر حسین ونعم الامیر، روز عاشور ہے، سخت پیاس ہے، بچہ بھی چھوٹا ہے، انسان کو جب بھوک و پیاس ہو اس کا بس نہیں چلتا، اپنوں پر ہی وہ تیر چلا رہا ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، شوگر ڈاؤن ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ بول رہا۔ یہ بچہ اصل چیز ہے وہ طاقت، میں نے کہا زبان شیرین تر ہو تو اللہ لذت دیتا ہے، پھر زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، امیر حسین ونعم الامیر سرور فؤاد البشیر، جو بشیر و نذیر کے دل کا سرور ہے وہ میرا امیر حسین ہے۔ علی و فاطمہ والدہ، علی اور فاطمہ اس کے والد ہیں جس کی نیابت میں میں آیا ہوں۔ فَهَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ مِن نَذِيرٍ، اس کائنات میں اس کی نظیر تمہیں کہیں ملتی ہے؟ یہ جملہ جو اس نے بولا تھا آج میں بول رہی ہوں، مگر اس کی نیابت میں کتنے ممبروں سے یہ جملہ بولا جا رہا ہے۔ اب سے میں اور آپ کہتے ہیں میں مر جاؤں مجھے یاد رکھنا فاتحہ پڑھنا، اس کا مقام تو بلند ہی بلند ہے، یہ جملے ہی فاتحہ بن جاتے ہیں میرے اور آپ کے، یہی جملے میرے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، بعض اوقات وہ نہ پہنچے یہ جملہ فاتحہ بن کر پہنچتا ہے۔ دوسرا، امام حسین علیہ السلام وقت آخر ہے، لہو میں تر ہے، امام حسین کی آغوش میں ایک جملہ کہا تھا، سارے شہداء کی مختلف ہے، میں سارے نہیں بنے، اوفی تو بھی ہے، کیا میں نے آپ کے ساتھ عہد پورا کر لیا، وعدہ پورا کر لیا؟ ایک انسان لہو میں تر ہو، جان بھی یقین ہے اس پہ دی ہے، پھر بھی یہ کہہ رہا کیا میں نے وعدہ پورا کر دیا؟ قیامت کب آئے گی مجھے نہیں معلوم، لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد یہی جملہ اس کی مجلسوں کی زینت بن رہا ہے، تو اس کی عزت و وقار کا کتنا سبب بن رہا ہوگا؟ تیسرا جملہ جناب حور علیہ السلام، کیا کہا تھا جناب حور نے؟ ولیکن جب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا، شیخ افضل قمی بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، رکھا تھا، امام نے کیا کہا تھا؟ تمہاری ماں تمہارے اعضاء میں بیٹھے، کیا کہا؟ ولیکن جناب حور نے ولیکن واللہ ما لیا الی ذکر امک من سبیل الا باحسن ما یقدر علیہ، اے حسین اللہ کی قسم احسان اور نیکی کے بغیر میں آپ کی والدہ کا نام اپنی زبان پہ لا ہی نہیں سکتا۔ ہاں کتنا اللہ نے حور کا مقام بلند کیا، رہتی دنیا تک ہمارا حسین نے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، بہت جملے، آخری جملہ لے کر
پوری دنیا حیران تھی کہ اب یہ خاتون کیا بولے گی، جہاں اتنے زخم کھا چکی ہے یہ کیا بولے گی؟ مگر کیا کہا جناب زینب کبریٰ نے؟ ما رأیت الا، لگتا ہے کل کائنات پر یہ جملہ پرواز کر رہا ہے اور پرواز کر کے لے کے جا رہا ہے مجھے اور آپ کو۔ ما رأیت الا، سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑی مصیبت سرزمین کربلا میں تھی، ایک خاتون تھی، سارے منظر کو دیکھنے کے بعد کہا میں نے تو فقط حسن کو دیکھا۔ اسے کہتے عباد الرحمن، جو اللہ نے سورہ فرقان کی آخری آیات میں رکھا ہے۔ یہی زبان انسان کو عزت بھی دیتی ہے، یہی زبان انسان کو ذلت بھی بولے دیتی ہے۔ آپ سے ایک سوال، یہ سوال آپ کو، آپ کا امتحان نہیں بلکہ آپ کو سانس لینے کے لیے، اللہ نے میری خلقت کے بعد پہلی نعمت مجھے کیا دی؟ سوچنا بڑی عبادت ہے، یہاں پہ بھی اس کا ذرا پالیں۔ خلقت کے بعد اللہ نے سب سے پہلی، خلقت کے بعد اللہ نے سب سے پہلی نعمت مجھے کیا دی؟ الرحمن، ساتھ پڑھیں، علم خلق وعلمہ البیان۔ انسان کی خلقت کے بعد سب سے پہلی نعمت ہم نے اسے بیان کی نعمت عطا کی، بولنا سکھایا۔ یہ جو میں اور آپ بولتے ہیں، بولنا سکھایا۔ اگر یہ بولنا نہ ہوتا تو مجھے اگر پانی چاہیے ہوتا تو فقط میں اشارے کر رہی تھی، کیا کرتے پوری زندگی پریشان رہتے۔ اس نے کرم یہ کیا کہ بیان میری زندگی میں مجھے اور آپ کو، یہ بیان ہی تو ہے جو مجھے اور آپ کو، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی زبان سے ہی پہچانا جاتا ہے، فرشتہ تو مقرر ہے کام کے لیے۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ علمہ البیان، میں رحمان، اور میں نے انسان کو خلق کرنے کے بعد جو پہلی نعمت اسے عنایت کی وہ ہے بیان۔ یہ بیان ہی تو سحر کرتا ہے۔ اب اس سحر پہ جادو پہ نہ جائیے گا، ایک تو وہ جادو ہوتا ہے جو بیان نہیں ہوتا، جو کیا کس انداز میں لوگ بستی میں جا کر شیطان کو اپنے ہاتھ میں لے کے کرتے، وہ تو شیطانی عمل ہے۔ یہ بیان ہی تو تھا، لوگ کانوں میں رویاں رکھ کر آتے تھے کہ ہم سنیں نا، فقط سنتے تھے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ بیان ہی تو تھا جس نے جناب بلال کو اتنی طاقت دی، سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھ کر بھی کہتا تھا اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ ہاں، اسی لیے روایات میں ہے احفظ لسانک تعز، اپنی زبان کی حفاظت کرو تاکہ تم اپنی عزت اپنے ہاتھوں، پریشان تو نہیں، اپنی عزت اپنے ہاتھوں کروا سکو۔ بڑے کائنات فرماتے یہ خود تلوار مانتے۔ آج اسرائیل جتنے بم لبنان پہ گرا رہا ہے اس سے زیادہ ہم آپ پر گراتے ہیں، ہم آپس میں دوسرے پہ گراتے ہیں یا نہیں؟ وہ پھر بھی ایک دن بعد کچھ گرا رہا ہے، مہاراجا اللہ سے نابود کرے، مگر میں اور آپ اس سے بھی زیادہ اپنی زبان سے دوسروں پر بم گرا رہے ہوتے، گراتے نہیں گراتے؟ وہ جو قلب، وہ جو دل ہم سب کے ہاتھ میں کس کا گھر ہے؟ وہ لوگوں پر گراتا ہے، ہم اللہ کے، ہم کہتے ہیں استغفار، ہم کیوں لوگوں کو گرا، ہم اس ظلم میں، اب اس سے بڑے ظلم میں موجود ہے۔ ہمارا نشانہ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ لہجے کی تلخی مجھے نہیں پتہ چلتی، بعض اوقات بعض انسان سال بھر اسی غم میں ہوتا ہے، اسی غم میں وہ بوڑھا، اس کی حفاظت کرو۔ اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے سب سے پہلے یہ سارے پارٹس ہوتے تو خدا کا واسطہ تو صحیح رہے گا تو ہم بچ جائیں گے، اور اگر تو چلتا جائے گا کچھ نہیں، لہٰذا اپنی زبان کی حفاظت کریں۔
بولنے سے پہلے انسان سوچے کہ وہ کیا بول رہا ہے. بہت سارے عذاب جلد آنے کی وجہ انسان کی زندگی میں اس کی اپنی زبان کی تلخی ہے, تیزی ہے. کیا بول رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نہیں ہوں گے, جملہ لوگوں کے درمیان گھومے گا, اتنا گھومے گا, باقی لوگ اسی کو تو گھمائیں گے. تمام اسی کا تو ہو رہا تھا, یہاں گئے یہاں گئے, یہاں سے وہ گھومتا ہوا آ جاتا ہے. اسی لیے کسی نے جب جناب بہلول سے کہا, بہلول میں نے بزنس کرنا ہے, میں کیا کروں؟ کہا ایسا کرو, کالا کپڑا خریدو, بزنس کرو. کالا کپڑا خریدا, آیا دیکھا وہیں کا بادشاہ مر چکا ہے. لوگوں نے اتنا خریدا, ماشاءاللہ پیسہ بہت آ گیا. اب کیا بزنس کروں؟ بہلول بتا کیا کروں؟ بہلول نے کہا جب پیاز خرید. ٹھیک, مومن چالاک ہوتا ہے, اسے کہا جاتا ہے. اس نے کوئی یہ نہیں, اس بہلول نے یہ نہیں کہا, بہلول جا جس مقام پر پہنچا ہے اس نے اپنا انتقام نہیں لیا, اس نے میرے سے اس لہجے میں بات کیوں کی, نہ, اسے سمجھانا چاہا کہ ہوتا کیا ہے. پیاز خریدی, ساری خراب ہو گئی. بہلول تم نے اچھا نہیں کیا, پہلے تم نے اچھا مشورہ دیا تھا, اب کیوں دیا؟ انسان کی زبان انسان کے رزق میں اضافہ کرتی ہے. بعض اوقات ہم سب پڑھتے ہیں, پتہ نہیں سارا قرآن پڑھ لیا, سارے ذکر پڑھ لے, تسبیح ختم ہو کے بھی ہاتھ میں نشان رہ گیا, مگر رزق نہیں پڑھ. حضرت انسان کا زبان انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے. انسان کی ہی زبان اس کی جلد آفت اور اس کے جلد عقاب کا سبب ہی بنتی ہے. لہٰذا ان ملعونوں پر جو اتنی جلدی عذاب آیا تھا اور حارث نعمان کے اوپر جو اتنی جلدی عذاب آیا تھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ بولے زبان. لہٰذا امام زمان علیہ السلام زیارت گاہ میں, میرا نام اگر اہل بیت کی زبان پر آئے گے میں تو مر جاؤں, ہاں خاک میں چلی جاؤں. اور جن کا نام ان کی زبان پر آیا ہے بہت نام ہے, ان میں سے ایک نام, کیونکہ جو دعا میں نے ذکر کری, ابو ثمامہ ساعدی, نام سنا ہے؟ اصحاب امام حسین میں امام زمان کہتے سلام اے ابو ثمامہ ساعدی, ہم سب مل کر سلام بھیجتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ کس پر سلام بھیج رہے ہیں. ہاں, بات یہ کہ وہ کس پر سلام بھیج رہے ہیں. کون تھا یہ شخص؟ میں دعا میں داخل ہو رہی ہوں, اگلی دعا میں. کون تھا یہ شخص؟ ابو ثمامہ ساعدی مولا کائنات کے اصحاب میں تھا. ہر جنگ میں مولا کائنات کے ساتھ تھا. مولا کائنات کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. ہاں, امام حسن کوفہ سے مدینہ آ گئے تھے, مگر یہ کوفہ میں ہی رہا. ہاں, اور پھر جب اسے, اور یہی وہ شخص تھا ابو ثمامہ ساعدی جو امام حسین کو اتنے سارے لیٹرز ملے تھے کوفہ سے, اس میں سے ایک اس کا بھی خط تھا. اور یہی وہ شخص تھا جو کوفے میں لوگوں کو تیار کر رہا تھا کہ آپ سامان بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ سامان آپ کے پاس یہ ایکسٹرا پیسہ ہے, اس سے سامان, اس سے تلوار خریدو. کیوں؟ کیونکہ نواسہ رسول تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے. جان کی تیاری, سامان خریدنے کی تیاری کون کروا رہا تھا؟ لوگوں کے طرف پیسہ ہے تو آؤ تلوار خریدو, آؤ تیر خریدو, آؤ سپر خریدو, آؤ سر پہ پہننے والا خریدو. کیوں؟ ہم نے خط لکھا ہے حسین کو, یزید لشکر تیار کر رہا ہے. ہاں, تیاری ایسے نہیں ہوتی, تیاری ایسے ہوتی ساتھ کچھ تو کرو پھر اللہ جل کہو. ابو ثمامہ ساعدی یہی کر رہے تھے, تب زمانے کے امام اسے سلام کر رہے ہیں. جب سنا کہ حسین کوفہ سے آگے بڑھ چکے ہیں کربلا کی جانب, یہ اور جناب حبیب ابن مظاہر جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی چھپ گئے. چھپے اس لیے نہیں, ڈر تھا. چھپے اس لیے تھے کہ کہیں گرفتار ہو کر مختار کی طرح قید میں ڈال دیا نہ جائے. لہٰذا خاموشی سے اپنے آپ کو بچا کر نکلے کہ ابن زیاد کہنے پہ تیار ہوا ابو ثمامہ ساعدی ہے کہاں, جو لوگوں کو اسلحہ تیار کرنے کی, اسلحہ خریدنے کی تیاری کروا رہا تھا, کہاں گیا وہ؟ مگر وہ تو زمین کربلا میں امام حسین کے ساتھ موجود تھا. اور اب آپ اندازہ کریں, یہ لشکر میں بالکل ساتھ تھا, ظہر تک ساتھ تھا.
ظہر کی جنگ سے واپس میدان سے واپس آ کر کہتا ہے اے امام حسین یہ لشکر والے میرے خون کے اوپر سے گزر کے جائیں گے مگر آپ تک آنے اتنا بڑا جذبہ پیاس ہے بھوک ہے ساری چیزیں میرے خون کے اوپر سے گزر جائیں گے مگر آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا یا سیدی مگر اے حسین میری خواہش ہے کہ آخری نماز آپ کی ابتدا میں پڑھ لوں نماز کا وقت ہو چکا ہے حسین آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں کسے یاد دلایا جا رہا ہے جسے معلوم ہے جن کے سامنے سورج نکلتا ہے اور چلا جاتا ہے امام حسین نے کہا تم نے مجھے نماز یاد دلائی ہے اول وقت میں تم نے مجھے نماز پڑھنا یاد دلایا جعلک اللہ اللہ تجھے قرار دے من المصلین الذاکرین ذکر کرنے والے نماز پڑھنے والوں میں سے قرار دے کیا دعا دی جعلک اللہ من المصلین الذاکرین کہ اللہ تجھے نماز تو پڑھ رہے تھے کوفہ میں بھی پڑھ رہے تھے ہاں کربلا میں بھی پڑھ رہے تھے فجر میں بھی پڑھی اب تو سمامہ صاحبی جا رہے ہیں مولانا کہہ رہے آخری نماز پڑھے تجھے خدا تجھے مسلین ذاکرین میں قرار دے اس کا مطلب کیا ہے مسلین الگ ہوتا ہے ذاکرین دوسرا دعا کا جملہ مسلین ذاکرین اگر میں اس جملے کو پہلے سمجھا دوں دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے شیطان کو کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اگر آپ کو من کی کہانی سمجھ میں آ جائے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اس کا من کے بعد اگر یہ جملہ آئے جن تک بات سمجھ میں آ رہی ہے کافر نہیں کافرین یعنی پلورل ہمارے سامنے ہے کافرین اس کا مطلب ہے کافرین بہت سارے ہیں اب ان میں سے ایک یہ بھی شامل ہوگا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اب یہ بھی ان کافرین میں سے ایک یہ بھی ہے یعنی بہت سارے ان میں سے یہ بھی ہے امام حسین نے کیا کہا جعلک اللہ من المصلین الذاکرین من کا ایک میننگ یہ بھی ہوتا ہے کچھ مسلین اور کچھ ذاکرین ہیں ان میں سے اللہ تجھے بھی قرار دے ہاں تجھے بھی قرار دے بظاہر دیکھنے میں دعا کیسی ہے قبول ہوئی باقی نمازیں بھی یقیناً قبول تھی کیوں کیونکہ حسین کے ساتھ اس بات کی دلیل تھی کہ نمازیں قبول ہیں اصل اس شب عاشور نہیں گئے تھے حسین کے ساتھ قبول تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہم بھی پڑھتے نہیں پڑھتے کتنے ٹائم پڑھتے میرے ساتھ دیں 5 ٹائم پڑھتے ہیں قرآن کہتا ہے فوائل للمصلین تباہ ہو جائے نماز پڑھنے والے صرف لفظ وہاں کون سا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون انہیں اپنی نماز میں نماز کا ہی پتہ انہیں تباہی کی بھلے وہ جتنی پڑھے بھلے جتنے نشان ان کے ماتھے پہ پڑ جائے فرق نہیں پڑتا لیکن قرآن نے بھی اگر لعنت کی ہے تو اس کے ساتھ ذاکرین ورڈ ہے نہیں قرآن کریم میں آئے تھے اقیم الصلاۃ لی بچے جواب لی ذکری اللہ نے مجھے آپ کو حکم دیا نماز قائم کرو میری یاد کے لیے ہاں کہاں گا نماز پڑھوں شرط رکھیے اقیم الصلاۃ لی ذکری نماز پڑھو میری یاد کے لیے سرزمین کربلا میں اسی آیت کے مقام پر امام حسین ابو ثمامہ صائدی کو لے آئے جعلک اللہ من المصلین الذاکرین اللہ نے جو حکم دیا اس حکم پر تو پورے اترے باقی تو اترے تھے باقی کے لیے یہی دعا ہے لیکن خاص وقت پر خاص نے کیا بات کی اس لحاظ سے دعا کی ذکر کسے کہتے ہیں ایک میں اور آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہیں کتنا ذکر پڑھتے ہیں بعض بہت زیادہ ذکر پڑھتے ہیں ذکر اسے کہتے ہیں جس میں انسان اللہ کی کبریائی کو درک کرے ہاں اللہ کی کبریائی کو درک کرے میں یہاں صرف 3 مرحلے لینا چاہوں گی پھر اصل بات پر آؤں گی آپ کا ساتھ چاہیے اپنی ساتھ رہنے کے لیے بھرپور توجہ کے لیے بلند ترین صلوات وہ اس لیے
نماز کو بس کو اتنا سمجھتے ہی نہیں ہے، اچھا ہو گئی پڑھ لی، روٹین میں آ رہی، عادت میں ہے۔ پیغمبر کہتے تھے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک میرے لیے کیا ہے، یہ میرا ضمیر مجھے پتا ہے۔ پیغمبر اصحاب کے ساتھ سامنے سے کتا گزرا، رک گئے، پیغمبر سے ہم کلام ہے، پیغمبر تو جانتے ہیں۔ جب وہ چلا گیا پیغمبر نے اصحاب سے کہا تم جانتے اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم اس نے کیا کہا۔ پیغمبر فرماتے یہ کہتا ہے شکر ہے اللہ نے مجھے کتا ہی بنایا، انسان نہیں بنایا۔ اگر انسان بناتا اور میں بے نمازی ہوتا، نمازی نہ ہوتا، ہمیں یہ لگتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں شکر ہے اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور ہم یہ سوچتے جانور کہتا ہوگا کاش میں انسان ہوتا۔ نہ، میری اور آپ کی حرکتوں کو اطراف میں رہنے والے جانور کہتے ہیں شکر ہے ہمیں پرندہ بنایا۔ اس نے جملہ کہا شکر ہے پروردگار نے مجھے کتا ہی خلق کیا، اگر انسان بناتا اور میں نماز نہ پڑھتا یہ بڑی گستاخی تھی۔ ہم سارے نماز گزار ہیں، سارے نماز گزار، میں بالخصوص بچوں کی جانب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں نا، اماں کو کیا پتا، اللہ کو نہیں پتا، اللہ اماں سے زیادہ تیز ہے، مانتے اللہ اماں سے زیادہ مہربان ہے، اللہ اماں سے زیادہ سخت بھی ہے کیونکہ وہ جبار ہے۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا اس سے سخت سنیں، میں آپ کو کسی سختی میں نہیں ڈالنا چاہ رہی، میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں جو دعا دی اس دعا تک پہنچنے کے لیے ہمیں کتنا کرنا پڑے گا۔ جناب موسیٰ کے پاس ایک خاتون آئی، خاتون نے آ کے کہا اے موسیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ سے کہو نہ بخش دے، گناہ بیان کیا، پھر کہا موسیٰ اب حالت یہ ہے کہ ایک بچہ گود میں آیا، اب بہت بڑے پہنچ گئے، بچہ گود میں آیا، بچے کو دیکھنے کے بعد میں نے اسے مار دیا، معصوم بچہ تھا میں نے قتل کر دیا، کیوں؟ پشیمانی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، کیا جواب دوں گی؟ اللہ سے کہو معاف کر دیں۔ جناب موسیٰ نے کہا دور ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تیرا عذاب مجھ پر بھی آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات نبی بھی ہو اگر ساتھ ہو عذاب کے بعد بڑا سخت ہوتا ہے، خدا کا عذاب پھر کسی کو دیتا دور ہو جائے اس سے پہلے کہ تیرا عذاب مجھ پر آئے۔ فرشتہ نازل ہوا، اے موسیٰ اللہ نے کہا ہے تمہارے نزدیک اس خاتون کے گناہ سے بڑھ کر بھی کوئی گناہ ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا نہیں ہے صاحب۔ جناب موسیٰ نے کہا اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو گناہ کیا، پھر ایک بچے کو اس نے قتل کیا بے گناہ، اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہوگا؟ جناب جبرائیل کہتے اے موسیٰ جو انسان جان بوجھ کر نماز قضا کر دیتا نہیں پڑھتا اس کا گناہ اس عورت سے بھی بدتر ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ کتنی بری خبر، اس نے یہ گناہ کیا۔ جو انسان جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا اس کا گناہ اس خاتون سے بھی بدتر ہے۔ اب موسیٰ تو ہٹ رہے تھے یہ کہہ کے، کیا کہہ کے کہ تمہارے پر عذاب آئے۔ میں اب جو گھر میں اگر میں اپنی بات کروں، میں پورے ایک عمومی بات کر لوں، آپ نہیں ہوں گے لیکن یہ بات میری سفر کرے گی، آپ کے ذریعے پورے جہاں پر سفر کرے گی، یہی بات اثر کرے گی جو احادیث میں ہے جو واقعات میں ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ گناہ حضرت اپنی ہی زندگی میں اپنے ہی گھر میں یہ گناہ اتنا بڑا مگر لفظ جان بوجھ کر، ایک ہوتا ہے بھول گئے، ایک ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلا، نہ خدا کبھی بھی اس کی بازگشت پتہ تھا، ٹالتے گئے یہاں تک کہ نماز تمہارے ہاتھوں سے۔ ہاں یہ میں نے 2 مرحلے بیان کیے، تیسرا ایک مرحلہ بیان کر کے پھر میں آخری پہ آؤں، ٹائم کیونکہ میرا ہو چکا ہے۔ تیسرا مرحلہ، جو انسان مصلین الذاکرین پر آ جائے وہ کمال کیا ہے؟ جو نہج البلاغہ جنہوں نے لکھی، جنہوں نے جمع کی ہے، ان کا نام میں نے اس سے پہلے شاید کئی مجلس میں بھی آپ سے، ان کے نام میں کوئی نہیں، صرف آپ کو ساتھ دینے کے لیے نام کیا ہے؟ جنہوں نے نہج البلاغہ کو مختلف جگہ سے جمع کیے، جو 2 بھائی تھے جنہوں نے جمع کیا، سید رضی، دوسرے بھائی سید مرتضیٰ، ان کا لقب ہے علم الہدیٰ، ہدایت دینے والے، یہ لقب لوگوں نے دیا انہیں، ٹھیک؟ دونوں بھائی اس مقام پر تھے۔ یہ ایک جملہ بات کے لیے، لیکن ایک بات، نماز جماعت کے لیے کھڑے ہوئے،
دونوں میں سے ایک بھائی تھے، نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے دوسرا بھائی، اور بھی لوگ تھے. نماز ختم ہوئی، ایک بھائی نے دوسرے سے کہا کل تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. دونوں بہترین اپنی جگہ، کل تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. دوسرے نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا تو خواتین کے خون میں موجود تھا. ہاں، خواتین کے خون کے درمیان موجود تھا. کہا صحیح کہا. پھر کیا کہا؟ ہاں، وہ ایک خاتون نے مجھ سے ان ایام سے ریلیٹ مجھ سے سوال کیا تھا، پیریڈ سے ریلیٹ. تو میں نماز پڑھ رہا ہوں تو بیچ میں خیال آ گیا تو میں اسی خیال میں چلا گیا. ہاں، اسی خیال میں چلا. تو وہ کیسی آنکھیں تھی جس نے خون میں لہو لہان خواتین کے دیکھا. حالانکہ وہ بھی حالت نماز میں وہ بھی ہے. اب پیچھے تمہارے نماز، نماز بہت اہم ہے جس کی حفاظت بہت ضروری ہے. بہت. اب آ جائے، اب میں اپنے آپ پر آؤں، میں کہاں ہوتی نماز میں؟ جو جہاں رکھنا بھول جاتی ہوں وہ نماز میں یاد آ جاتا ہے. جو جملہ کہنا بھول جاتی ہوں نماز میں آ جاتا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین نے دعا دی جعلک اللہ من المصلین الذاکرین. ہم مسلین میں ہوتے ہیں، ذاکرین میں بولے، ذاکرین میں آیو دھڑا دھڑ بچے. پیغمبر نے جب یہ دیکھا، میں بچوں کو اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں یہ برا نہیں مانیں گے، ٹھیک، ان کو ٹارگیٹ اس لیے کرو یہ برا آپ بھی برا نہیں مانیں گے. آپ کا ادب یہ ہے کہ میں بچوں سے ہی کہوں کیسے آج ہماری کیسی نمازیں ہو رہی ہیں. ٹائم نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. دڑا دھڑ رکوع اور سجدے، لگتا ہے فرشتہ بھی پہلے ہی لفظ پہ آتا ہے کہ آخری کا اللہ اکبر لکھ رہا ہے. ایسا بچے گواہی دیں حسین کی اس دعا میں شامل ہونا نہیں ہونا. جب رسول نے مدینے کی مسجد میں دیکھا، اوہو کیا رکوع اور سجدے تھے اس کے. ہوتا ہے بچے پھر میں بچوں پہ ٹارگیٹ کر رہی ہوں، ٹھیک، وہ ابھی سجدے سے بیٹھے ہی نہیں دوسرا بھی ہوا. ہاں، کہ جیسے اتنا نور انہیں مل رہا ہے. جب پیغمبر نے دیکھا، پیغمبر نے نماز پڑھ رہا تھا، پیغمبر نے کہا اگر یہ اسی عالم میں مر جائے تو یہ اسلام پر نہیں مرا. اللہ کو تو مانتا ہے نا، رسول کو بھی مانتا ہے، تبھی تو اشہد ان محمد کا. اگر یہ اسی نماز کی حالت، یہ واقعہ توضیح مسائل عائد السستانی کی جائے دیکھیے لکھا ہوا نماز کے مسائل. اگر یہ اسی نماز کی حالت میں مر گیا تو یہ اپنے دین پر نہیں مرا. اس کا مطلب ہے، اسی لیے کتاب میزان الحکمت کی روایت ہے، ائمہ کی روایت ہے، غالباً پیغمبر کی روایت ہے، اگر انسان کی 2 رکعت نماز پوری توجہ کے ساتھ ہو جائے، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی گناہ نہیں. یہ کفارت. مگر مسئلہ کیا ہے اس پہ کیسے آئے، یہ پھر بہت طویل بحث ہے. میں نے یہاں چیپٹر کو ختم کیا. قرآن کریم میں اس سے پہلے جب مانا نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ تیر علی کی نماز میں نکالا گیا؟ ہاں ایسا ہے، عام حالت میں نکالنا مشکل تھا. علی کے پیر سے پاؤں سے تیر نکالا گیا اور علی کو پتا نہیں چلا. بہت اشکال ہے آج تک لوگ کیسے ممکن ہے. ہم تو مانتے ہیں علی اللہ کی کبریائی کو نماز میں درک کر رہے تھے، مصلین الذاکرین کے اعلیٰ درجے پہ تھے، انہیں نہیں معلوم تھا آخری جملہ. ہاں تو وہاں ہم کہتے بتاؤ سورہ یوسف میں قرآن کریم میں خود اللہ کہتا ہے فلما رأینہ، جب ان تمام خواتین نے اس کو دیکھا، اکبرنہ، وہ بڑا حسین اور خوبصورت نظر آیا، قطعنا ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، اور اپنے ہاتھوں کے کاٹنے کا انہیں علم نہ ہوا. جب یہاں آ کر کوئی اشکال نہیں ہوتا وہاں کیسے؟ ان خواتین نے تو خالق اکبر کے بنائے ہوئے حسین کو دیکھا تو اس عالم میں آ کے اپنے زخموں کا پتہ نہیں چلا، مگر علی خالق اکبر کے جمال کو دیکھ رہا تھا. ہاں، خالق اکبر کے جمال کو. اب آپ کو سمجھ میں آیا، سرزمین کربلا، شب شام غریبہ،
لاشیں ہی لاشیں موجود تھی. ہاں لاشیں ہی لاشیں موجود تھی اور لاشوں کی پامالی کتنی ہو چکی تھی کہ جناب زینب کبریٰ کو یہ کہنا پڑا انت اخی، ہاں کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ انہی لاشوں کے درمیان زینب کبریٰ سید سجاد اس طرح نماز پڑھ رہے تھے جیسے مسائل کچھ ہی نہیں. ہاں کچھ نہیں ہو. پروردگار تو بھی ہمیں مسلین الذاکرین میں کرا دے. آپ کے آنسو آپ کے آنکھوں سے نکلے نا. پروردگار ہمیں مسلین الذاکرین میں قرار دے. ثمامہ سائدی گئے مگر افسوس کی بات ثمامہ سائدی کو مارنے والا انہیں کا چچا کا بیٹا تھا جو مد مقابل موجود تھا. اللہ اجرکم عند اللہ. اچھے محرم الحرام تبرکات آپ کے سامنے اٹھتے ہیں. ان میں جھولا زمانہ گزر گیا. ایک وہ جھولا تھا، ایک وہ گہوارہ تھا جہاں پطرس آیا تھا اور اپنے آپ کو مس کیا تھا تو پر مل گئے. اور اب میرے اور آپ کے درمیان ایک حسین کے بچے کا جھولا. بالخصوص بہت دعا کی درخواست ہے خدا جو بے اولاد بے صاحب اولاد کتنی لوگ بندے اٹھاتے ہیں. شب عاشور امام حسین اصحاب کا امتحان لینے کے بعد جب خواتین کے ایک ایک خیمے کی جانب گئے تو دیکھا ایک خیمے سے ایک بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ خیمہ بیوی ام رباب کا تھا. امام حسین بیوی ام رباب کے خیمے میں داخل ہوئے. داخل ہو کر کہا رباب کیوں روتی ہو؟ ابھی تو سب زندہ ہے کیوں روتی ہو؟ کہا آقا ساری بیویاں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. روز محشر وہ جناب زہرا کے سامنے فخر سے کہیں گے میں نے اکبر دیا، میں نے محمد دیا، میں نے قاسم دیا، مگر میرے تو بچے ہی چھوٹے ہیں. ایک بچی سہیلہ ہے جس پر جہاد ثابت ہے. دوسرا میرا بچہ یا سیدی اتنا چھوٹا ہے کہ گٹڑیوں کے بل چلنا بھی اس کا بہت مشکل ہے. مجھے نہیں معلوم تاریخ میں یہاں کیا لکھا ہے لیکن عجب نہیں حسین نے کہا تیری کسی بچے کی جب عباس کی جب پر بھاری ہو جائے. اجرکم عند اللہ. روز عاشور آیا، ایک ایک کر کے اصحاب کی شہادت ہوئی. علی اکبر کا لاشا بھی قیام کے قریب ہے اور محمد کا لاشا بھی قیام کے قریب ہے. قاسم کا لاشا بھی قیام کے قریب ہے. اصحاب کے لاشیں بھی قیام کے قریب ہے. ہاں سب شہید ہو گئے. اب حسین ایک ٹینے کے اوپر جا کر کھڑے ہوئے، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کے لیے آئے. صدائے بلند ہے جس طرح آپ کا گریا بلند ہے اسی طرح قیام سے بلند ہے. امام حسین واپس ٹیلے سے آئے، بیویوں سے کہا اے بیویوں تم کیوں اتنا روتی ہو؟ ابھی تو حسین زندہ ہے. بیویوں نے کہا حسین آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کرنا تھی، بچے نے اپنے آپ کو گہوارے میں منشور کیا. امام حسین نے کہا لاؤ اصغر مجھے دے دو، لاؤ اصغر مجھے دے دو. اصغر امام حسین کی گود میں تھا. جناب عمر رباب نے کہا اے میرے آقا میرے بچے کو میری گود میں دیجیے. وہ ماں جو منتظر تھی میری جانب سے کیا قربانی ہوگی، کہا
ایک لمحے کے لیے مجھے واپس دیجیے. علماء بیان کرتے جناب ام رباب نے بچے کو اپنی گود میں رکھا، رکھنے کے بعد کرتا تبدیل کیا، بالوں میں ہاتھ پھیرے، آنکھوں میں سرما لگایا. خدا کی بارگاہ میں جانا ہے نا بچہ، کسی کی کام نہیں کرنی. اب حسین کے ہاتھوں میں بچہ دیا، ماں کے لیے بہت سخت ہوتا ہے. حسین اس بچے کو لے تو جا رہے تھے، گرمی اتنی سخت تھی، آپ عرب میں رہتے ہیں، باہر کی گرمی میں صرف گاڑی تک بیٹھنے میں کتنا مشکل ہوتا. حسین نے اپنے آبا کو اصغر کے چہرے پر ڈال دیا، ڈال کر لے کر چلے. اشکیا کہتے تھے اب عباس نہ رہے، اکبر نہ رہے، قاسم نہ رہے اور محمد نہ رہے، حسین تو قرآن لا رہے ہیں. دودھ کا بچہ حسین کی گود میں نظر آئے. امام حسین نے کہا میں نے تمہارا کچھ کیا ہے تو میرے پاس اس بچے نے تمہارا کیا کیا ہوگا. امام حسین نے دیکھا کوئی کچھ دینے کو تیار نہیں تھی، حجت تمام کی. حسین نے اپنے لال کو سرزمین کربلا میں جلتی ہوئی ریت کے اوپر رکھ کر کہا اصغر تو خود بتا تجھے کتنی پیاس ہے. اصغر نے اپنے سوکھی زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا. لشکر آزاد مڑ کے دوڑنے لگا. انتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. کربلا کے پاس تیر بہت تھے، ایک منہ والا بھی تیر تھا، دو بھال والا تیر تھا، مگر تین بھال والا تیر اٹھایا. جانتے ہیں تین بھال والا تیر کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ گھوڑے کی گردن کے لیے. کربلا نے تیر کو اپنی کمان میں رکھا، تیر چلانا چاہتا ہے چلتا نہیں ہے، پھر چلانا چلا نہیں آواز بھی ہمارے ساتھ ہے. کربلا انتا کلام الحسین، دیکھتا نہیں ہے لشکر تبدیل ہوتا جا رہا ہے. جب تیر پر ہاتھ رکھتا ہوں ایک خیمے سے پردہ اٹھتا نظر آتا ہے. ادب نہیں ہے اس نے کہا. تیر کو پھینکا، وہ تیر اصغر کے شروع پر لگا. ایک تارا صبح کو راضی زمین نہیں، اصغر کے لہو کا ٹھکانا کہیں نہیں. بہت سخت ہے، آگے چلا بہت سخت ہے میرے مولا. ہم یہ کہتے آپ نے اصغر کے اکبر کے کلیجے سے نیزا کو نکالا تو اکبر تڑپ رہے تھے، ہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے، مگر بڑا سخت جوان بیٹی تھی. جگر سے نیزا نکالنا. اب تین بھال کا تیر اصغر کے کندھے پہ پھینک. حسین کیسے نکالے؟ زمین کربلا میں چھوٹا سا نقشہ تھم کر بہت بھاری تھا، لے کر کہا انتا